السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک نئی سیریز کا آغاز کیا ہے جس میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں نامور اور مشہور کالم نگار کی ڈیلی کی بنیاد کے اوپر، ڈیلی بیسس کے اوپر ان کی رائٹنگز یا جو بھی وہ مضمون لے کر آتے ہیں اس کو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان تمام حضرات کے لیے جن کے پاس وقت نہیں ہے اس کو بیٹھ کے پڑھنے کا، ان کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تاکہ وہ اپنے کسی بھی دوسرے کام کے ساتھ ساتھ ان تمام اپنے پسندیدہ مضامین کو بھی سن سکیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج دوبارہ سے علی معین صاحب کے ایک ٹاپک کے ساتھ جس کا عنوان ہے اسلاموفوبیا اور کینیڈا۔ دو روز قبل جب یہ خبر سامنے آئی کہ کینیڈا میں ایک پاکستانی نژاد مسلمان خاندان کو ایک کینیڈین شخص نے جان بوجھ کر ٹرک کے تلے کچل کر اس خاندان کی 3 نسلوں کو ایک دہشت گردانہ حملے میں قتل کر دیا اور 9 سالہ فیض کو اسپتال پہنچا دیا، مجھے میرے کزن خرم جو کینیڈا میں ہی رہتے ہیں کا فون آیا۔ چونکہ میں بھی آج کل کینیڈا میں موجود ہوں، وہ مجھے احتیاط کی تاکید بھی کر رہے تھے اور اس واقعے پر افسوس کا اظہار بھی کر رہے تھے۔ خرم نے ایک بڑی دلچسپ بات کی۔ اس کا کہنا تھا کہ بلا شبہ اس واقعے نے ہم سب کو پریشان کر دیا ہے اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن یہاں کمیونٹی میں یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ اگر یہ واقعہ کوئی پاکستانی کسی کینیڈین خاندان کے ساتھ کرتا تو ہمارے لیے کتنا زیادہ مشکل وقت آ جاتا۔ یہ وہ سوچ اور خوف ہے جس کے ساتھ 9/11 کے بعد سے تمام مسلمان رہ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو آج بھی بالخصوص مغربی ممالک میں عموماً شک کی نگاہ سے ہی دیکھا جاتا ہے اور ان کی پروفائلنگ بھی کی جاتی ہے، چاہے ایئرپورٹ پر جانا ہو، ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہو یا امیگریشن حکام کے سامنے پیش ہونا ہو۔ ایک انجانہ سا خوف ہر ایک کے دل میں موجود رہتا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ جو اس بیچارے پاکستانی خاندان کے ساتھ ہوا ہے کہیں ہمارے ساتھ بھی نہ ہو جائے۔ مغرب یا ترقی یافتہ ممالک میں کینیڈا کی حیثیت اور جگہ تھوڑی مختلف ہے۔ کینیڈا کو ایک ترقی پسند ملک مانا جاتا ہے جہاں پر انسانی حقوق کی بالادستی ہے اور دوسرے ممالک، تہذیب اور مذاہب کے لوگوں کا خوش دلی سے استقبال کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہاں کینیڈا میں امیگرینٹس اور کی بھی ضرورت ہے، اس لیے باہر سے آنے والوں کو اس بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا جیسے کہ کچھ اور ممالک میں دیکھا جاتا ہے۔ کینیڈا کے لوگ بھی بہت سے مغربی ممالک سے زیادہ کھلے دل کے مالک ہیں اور یہاں نسل پرستی بھی کم پائی جاتی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کینیڈا کا ان معاملات میں رپورٹ کارڈ 100% ہے۔ کینیڈا میں بھی ایک ٹرمپ جیسا وزیر اعظم اسٹیفن ہارپر رہ چکا ہے۔ کینیڈا وہ ملک ہے جہاں پر یہاں کے آبائی لوگوں کے ساتھ بھی بہت زیادتیاں ہوئیں، ان کے بچوں کی لاشیں آج بھی یہاں دفن مل رہی ہیں۔ کینیڈا کے صوبے کیوبک میں ایک مسجد پر بھی فائرنگ ہوئی، لیکن کینیڈا اور باقی ممالک میں شاید فرق یہ ہے کہ کینیڈا اپنی غلطیوں اور اپنے ماضی سے چھپتا نہیں، ان کا سامنا کرتا ہے اور اصلاح کی کوشش بھی۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کے اندر اس واقعے کو ایک دہشت گردانہ حملہ قرار دیا۔ عمومی طور پر مغرب میں انہی واقعات کو دہشت گردی کہا جاتا ہے جن میں مجرم مسلمان ہوتا ہے، اور دوسری طرف اگر ایسے ہی کسی واقعے میں مقامی باشندہ ملوث ہو تو اس کے جرم کو نفرت یا ذہنی مرض کہہ دیا جاتا ہے۔ پھر جب اس واقعے کی مذمت میں اس علاقے کی مسجد کے سامنے ہزاروں لوگ اکٹھے ہوئے تو صوبائی حکومت نے خاص قانون پاس کر کے کورونا کی وبا کے لاک ڈاؤن میں بھی اس اجتماع کی اجازت دے دی۔ اس جگہ کینیڈا کی تمام بڑی سیاسی پارٹیوں کے لیڈر بھی اکٹھے ہوئے جن میں وزیر اعظم بھی شامل تھے۔ سب نے تقاریر بھی کی اور یہ پیغام بھی دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ 9/11 کے بعد سے دنیا میں اسلاموفوبیا اور مسلمانوں سے نفرت پھیلتی گئی، لیکن آج ہم ایسی جگہ کیسے پہنچے کہ اب اس طرح دن دہاڑے 2 بچوں، ان کے والدین اور ان کی دادی کو ایک شخص جان بوجھ کے ٹرک کے نیچے دے دے۔ اس میں ایک بہت اہم کردار نظاماتی اسلاموفوبیا کا بھی ہے جس کے تحت مسلمانوں کو پروفائل کر کے ایئرپورٹ میں الگ لائن میں کھڑا کیا جاتا ہے، ویزا میں زیادہ سیکیورٹی چیک اپ کیا جاتا ہے اور مغرب میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جب ایک شخص کوئی دہشت گردانہ حملہ کر دیتا ہے تو اس کا ملبہ سب مسلمانوں کو اجتماعی طور پر اٹھانا پڑتا ہے۔ آج کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ سارے گورے انتہا پسند ہیں، یہ سارے گورے دہشت گردی کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے معاملے میں رویہ یکسر مختلف ہوتا ہے۔ جرم کوئی ایک کرتا ہے، سزا سب بھگتتے ہیں۔
दूसरी तरफ सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ का भी शिद्दत पसंदी के इजाफे में बड़ा किरदार है। पहले किसी को भी शिद्दत पसंदी की तरफ माइल होने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता था, अब घर में बैठे ही किसी के असर में आए बगैर ही लोग शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी की तरफ राग़िब हो रहे हैं। दुनिया में दहशतगर्दी वाहिद वजह अब सिर्फ मजहबी अकायद ही नहीं बल्कि ये कई और वजूहात की बुनियाद पर शुरू हो गई हैं। इस नई शिद्दत पसंदी के खिलाफ इक़दाम करना भी अब ज़रूरी होता जा रहा है। मैंने शुरू में लिखा था कि कनाडा बाकी मगरबी ममालिक से मुनफरिद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ इस्लामोफोबिया नहीं है, मगर मसले के मौजूद होने या ना होने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इसका क्या हल निकाला जा रहा है। वज़ीर आज़म ने भी कल मस्जिद के सामने खड़े होकर कहा कि अगर कोई कहता है कि कनाडा में नफ़रत नहीं है तो फिर आज हम सब यहाँ क्यों इकट्ठे हैं? यहाँ नफ़रत का वजूद है तो हम यहाँ खड़े हैं। इस वक्त दुनिया बिलखुसूस मगरब ममालिक में एक तब्दीली की फ़िज़ा है, जहाँ अक़लियतों, मुख्तलिफ नस्लों और मज़ाहिब के लोगों के हकूक़ और इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद हो रही है और लोग इस आवाज़ को सुन भी रहे हैं। ये एक तवील सफ़र है जिसका आगाज़ होता नज़र आ रहा है। कुछ लोग इन इक़दामात के हवाले से सोशल मीडिया पर तनकीद कर रहे हैं कि ये सिर्फ सियासी स्टंट हैं, लेकिन अगर सियासी स्टंट भी हैं तो कुछ ना होने से इतना होना ही बेहतर है। अपने यहाँ तो हम अक़लियतों के साथ पेश आने वाले ऐसे वाक़यात पर सियासी स्टंट भी नहीं करते। दुनिया में इस वक्त कोरोना के साथ साथ नफ़रत की वबा भी फैली हुई है और शायद कोरोना से निजात नफ़रत से निजात से आसान हो। नफ़रत न सिर्फ कनाडा में है बल्कि हमारे यहाँ भी मौजूद है। हमें हर जगह इस नफ़रत के ख़िलाफ़ खड़ा होना पड़ेगा, वरना हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी इंसानियत खो देंगे।